جس بھائی کو یا جس بہن کو قرآن پاک کی ایک ہی صورت یاد ہے، مثال کے طور پر جس کو قل هو اللہ شریف صرف ایک ہی صورت یاد ہے، تو وہ بھائی نماز میں 4 رکعت والی نماز میں کس طریقے سے نماز پڑھے گا؟ کیا ایک صورت جو یاد ہے وہ صورت صرف پڑھ لینے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی باتیں بتانے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اندر آپ کو جاننے کو ملے گا کہ اگر آپ کو ایک ہی سورہ یاد ہو تو آپ نماز کس طریقے سے پڑھیں گے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو اس پوری ویڈیو کو آپ ضرور ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ خاص کر یہ ویڈیو وہ لوگ دیکھیں جو نماز پڑھنے کا طریقہ اس کو نہیں معلوم ہے، جس کو صرف ایک ہی سورہ یاد ہو اور وہ نماز کس طریقے سے پڑھیں گے۔ بہت ہی بہترین انداز میں مولانا حسین صاحب نے بتایا ہے، تو آئیے پہلے پوری ویڈیو کو آپ پہلے دیکھیں۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس بھائی کو یا جس بہن کو قرآن پاک کی ایک ہی صورت یاد ہے، مثال کے طور پر جس کو الم تر کیف یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت یاد نہیں ہے، یا لإلاف قریش یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت یاد نہیں ہے، یا ارأیت الذی، یا انا اعطینا، یا قل یا ایھا الکافرون، یا قل هو اللہ شریف صرف ایک ہی صورت یاد ہے، تو وہ بھائی نماز میں 4 رکعت والی نماز میں کس طریقے سے نماز پڑھے گا؟ کیا ایک صورت جو یاد ہے وہ صورت صرف پڑھ لینے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی باتیں بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجئے کہ 4 رکعت نماز جو سنت آپ ہم سب پڑھتے ہیں، تو چاروں رکعات میں سورت ملانا ضروری ہوتا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، سنت میں 4 رکعات میں چاروں رکعات میں سورت ملانا ضروری۔ اب جس کو ایک ہی سورت یاد ہے تو کیسے کیا کرے گا؟ کیا اس کی نماز ہوگی؟ تو یہی چیز آپ کو سمجھنا ہے کہ 4 رکعت نماز سنت میں اور چاروں رکعت سنت نماز میں آپ کو سورت آپ کو ملانا ہے، اور فرض نماز میں 2 رکعت جو شروع میں 2 رکعت پڑھتے ہیں اس میں آپ کو سورت ملانا ہے، اور آخر والی 2 رکعت میں آپ کو سورت نہیں ملانا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ 4 رکعت جو سنت ہے اس میں کسی بھائی کو بہن کو ایک ہی سورت یاد ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کم سے کم 4 رکعت نماز میں 4 سورت، 6 سورت، 8 سورت کم سے کم یاد کرنے کی۔ دنیا میں ہم ہر ایک چیز کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کریں، ایک ہی سورت یاد ہے۔ نہیں، آپ اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ 4 سورت تو یاد ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی سورت کو آپ یاد کر لیں، بہانہ نہیں کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک ہی سورت یاد ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جی ہاں، بالکل نماز ہوگی۔ اگر آپ 4 رکعت نماز سنت کی نیت کرتے ہیں اور آپ کو صرف قل هو اللہ احد ہی یاد ہے، تو آپ چاروں رکعت میں قل هو اللہ احد ہی پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ نماز میں کوئی بھی دقت نہیں آئے گی، آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ نماز مکمل تو ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آپ سیکھنے کی ضرور کوشش کریں، کیونکہ علم حاصل کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ مسلمان مرد عورت دونوں پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ایک ہی صورت یاد ہے تو ہم جو ہے ایک ہی صورت میں ہم اپنی پوری نماز مکمل کریں۔ یہ یاد رکھیے، یہ ان کے لیے ہے جس بھائی کو کوشش تو کر رہا، یاد نہیں ہو پا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کوشش جاری ہے۔ اب جو بالکل ہی سرے سے یاد نہیں کرتے ہیں، اب یوں سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں ایک ہی صورت پڑھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھنا ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اب اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، عشاء کی نماز میں جو وتر نماز پڑھتے ہیں، 3 رکعت وتر واجب جو نماز ہوتی ہے، تو یہ 3 رکعت وتر واجب نماز میں 2 رکعت کے بعد، یعنی جب آپ 2 رکعت مکمل آپ کا ہو جائے تو تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟
سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے، سورت ملانے کے بعد میں جو ہے پھر اللہ اکبر یعنی اپنے کانوں تک ہاتھ لے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ جو ہے ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ پھر کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ پھر پڑھنے کا حکم ہے دعائے قنوت، اور احناف کے نزدیک دعائے قنوت پڑھنا یہ سنت ہے، یاد رکھیے دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت ہے احناف کے نزدیک۔ تو اب جو ہے بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ آپ جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا یعنی جس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا پڑھ لیتے ہیں، جس کو یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لی پڑھ لیتے ہیں، جس کو یاد نہیں ہے تو اور بھی کوئی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھتے ہیں کہ بس جس کو یاد نہیں ہے تو یہ پڑھ لیں نماز ہو جائے گی۔ تو نماز تو ہو جائے گی آپ کی، نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ احناف کے نزدیک دعائے قنوت پڑھنا یہ سنت ہے، اور جب آپ کے پاس علم پہنچ گیا کہ دعائے قنوت کو یاد کرنا ہے، دعائے قنوت نماز میں پڑھا جاتا ہے، اب اس کے باوجود اگر آپ یاد نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود اگر آپ چھوڑے رکھے ہیں، تو بتائیے کہ آپ کی غلطی ہے۔ آپ اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور کیسے سدھاریں؟ آپ کو یاد کرنا ہے۔ دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو دعائے قنوت یاد کر لے، اور کم سے کم 4 سورت 6 سورت 8 سورت، اور میں تو کہتا ہوں کہ علم تر کیفا سے لے کر والناس تک جو ہے ہر ایک مسلمان کو یاد ہونا ضروری، یاد کرنا چاہیے۔ ہر چیز کو ہم یاد رکھتے ہیں، دنیا کی ساری چیزیں ہمیں یاد رہتی ہے، حساب و کتاب یاد رہتا ہے، لیکن اگر یاد نہیں رہتا ہے تو قرآن کی آیت یاد نہیں رہتا۔ صرف ایک ہی سورت 3 آیت بس اتنا ہی۔ تو ناظرین آپ سے گزارش ہے، ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ کم سے کم 4 سورت تو ضرور انسان کو یاد رکھنا، کہ 4 سورت 4 رکعت نماز آپ آسانی کے ساتھ ادا کر لیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اکرام، آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لیا اور سمجھ گئے ہوں گے اگر ایک ہی سورہ یاد ہو تو ہم نماز کس طریقے سے پڑھیں گے، آپ نے پوری ویڈیو کے اندر آپ نے جان لیے۔ تو ناظرین یہ ویڈیو دیکھ کر کے آپ کو کیسا لگا، اپنی رائے کو کومنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے اپنے دوستوں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔